السلام علیکم۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک چیز میری ذہن میں رکھیے گا، جب قرآن پڑھنا سٹارٹ کریں نا تو تعوذ آپ نے مسٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کی آیت ہے کہ جب تم قرآن پڑھا کرو فاستعذ باللہ، تو میری پناہ میں آ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے قرآن سٹارٹ کرنا ہے نا، جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے وہ تعوذ ضرور پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد باقی سب کو کفایت کرے گا، لیکن آپ ضرور پڑھیے۔ آپ نے سٹارٹ کیا، لیسن کا نمبر، لیسن کی ہیڈنگ، جو بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کے پھر آپ لیسن سٹارٹ کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو پیش کی تنوین۔ پہلے سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10، دو پیش کی تنوین۔ با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، ٹھیک ہے، خا دو پیش خن، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دال۔ ٹھیک ہے آسمہ، ٹھیک ہے جی۔ غزالہ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے جب زا پڑھنا ہے نا تو ایک چیز جس کو صفیر کہتے ہیں، سیٹی کی سی آواز یا جیسے مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ غلطی کیا ہوگی، یہ آپ کی نا زال سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے زال، سنیے زال اور زا، یہ فرق ہے، زال زا، زا دو پیش زن، جی پڑھیے اس کو از، 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 ہاں از، اگر آپ ہلائی از نہیں کریے ہل جاتا ہے وہ، جو اگر نہیں ہے نا اس کی پریکٹس کریں گے آپ کہ اس میں صفیر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس کی لازمی صفت ہے، اس کے اندر وہ ضرور ہونی چاہیے، از، از، ٹھیک ہے جی، از۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک جی۔ امبر آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین دو پیشن، شین دو پیشن، سواد دو پیشن، ایک منٹ رکیے، زو دیکھیے اس کو نا سواد نہیں پڑھنا، سواد نہیں ہے یہ، سود ہے، سود نہیں۔ اب آپ سات نے ایک منٹ دو رکیے، اب جو پیش۔ غلطی کری ہے اس کو ساد نہیں پڑھنا، سو، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا طریقہ بتایا کہ زبان کی جڑ کو اور زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے نا اس کو اوپر کو اٹھا کے پریکٹس کرنی ہے۔ ابھی اگر آپ لوگوں سے نہیں بھی پڑھا جائے گا تو پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک پڑھنے لگیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو یہ یہیں رہے گا، سود سود نہیں۔ ابھی بھی آپ کی زبان دو بالکل بھی پیش، اوپر تو نہیں اٹھتی۔ سود دو پیشن، پڑھیے۔ زاد دو پیشن، تو دو پیشتن۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ اس کو موٹا نہیں پڑھتے تو یہ غلطی ہوگی، یہ اس سے بدل جائے گی، ٹھیک جی ہے؟ میم۔ اور اگر اس کو موٹا نہیں پڑھتے سود کو تو وہ پھر سین سے بدل رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو موٹا نہیں پڑھتے تو پھر یہ اس سے بدل جائے گا، جو ہم آواز حروف ہیں یا ان میں سے کسی سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس پلیز کریے کہ آپ نے نا میں نے جو طریقہ بتایا کہ آپ نے جو زیادہ موٹے حروف ہیں نا وہ صاد کو اور غود ان کو زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کے درمیان والے حصے کو بھی اوپر کی جانب بلند کریں گے، اور یہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی میم۔ جی سو بھی آپ پڑھیے۔
ضاد دو پیش زون غو کو اتنا نہیں کھینچنا ہے. عین غا دو پیش غن. ضاد دو پیش زون عین دو پیش اون غین دو پیش غن فا دو پیش فن قاف دو پیش قن. ٹھیک ہے جی عبدالوہاب آپ سنائیے. کاف دو پیش کن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نن واو دو پیش ون. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی عریشہ آپ پڑھیے. یہ آپ جو موٹے حروف ہیں نا وہ پڑھیے. یہ خا، اس کے بعد صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف. قاف پیش خون صاد دو پیش خون صاد دو پیش خون. نہیں ایسے نہیں پڑھنا بیٹا. اس کو جیسے میں نے ابھی بتایا نا غاد ٹھیک پڑھ رہی ہیں، جیسا غاد پڑھ رہی ہیں نا غاد، تو اسی طرح آپ نے صاد کے لیے بھی زبان کی جڑ کو پریکٹس کے وقت آپ نے زبان کی جڑ کو، آپ نے پڑھا تھا نا زبان کی جڑ کو عکس اللسان کہتے ہیں. عکس اللسان وسط اللسان کو تالو کی جانب بلند کرنا ہے. جتنا زیادہ وہ تالو کی جانب اٹھیں گے اتنا ہی آپ کا حرف اچھا ادا ہوگا. ٹھیک ہے یہ کریے. دو پیسن شاباش. دو پیسن تو دو پیسن دو پیشن. دیکھیے ان کو اتنا نہیں کھینچنا. ایک منٹ رکیے. اس کو پڑھنا ہے نمبر 1 تو اس کو پڑھنا ہے اور اتنا نہیں کھینچنا. یہ 2 حرفیاں ضا دو پیش غن. دو پیشن غین پڑھیے. غین دو پیش غین دو پیشن. اگلا پڑھیے قاف. قاف دو پیشن. اچھا اب دیکھیے ہم اگر ہم موٹا نہیں پڑھیں نا قن قن اور کن، قن اور کن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی ارینا آپ بھی یہی والے پڑھیے. دو پیشن دو پیشن. سو نہیں پڑھیں گے نا، خالی اس کے آخر میں کلکلہ بھی کریے. عریشہ نے بھی نہیں کیا. صاد دو پیش سن. دو پیشن ضاد دو پیش سن. نہیں بیٹا آخر میں کلکلہ. ضاد دو پیش تو پیش تو دو پیش. دو پیشن دو پیشن غین دو پیشن قاف دو پیشن. ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیک. اچھا ایک چیز کو آج ذہن میں رکھیے اپنے. آج آپ کو میں سمجھاؤں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اور یہ شاید میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اب آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں. جب الف کب موٹا پڑھا، کچھ حروف ایسے ہیں اب یہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا اب یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے کچھ بھی ہو جائے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ان میں ایک لام ہے، دوسرا رو ہے اور تیسرا الف ہے. ٹھیک ہے لام ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک، اور رو کا ہم ہر چیپٹر میں ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور الف کو میں آج آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا اور آج بھی میں بتا دیتی ہوں.
کیونکہ ہر لیسن میں آتا ہے نا یہ والا الف. دیکھیے جب الف کب موٹا پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے کوئی بھی موٹا حرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی آ جائے، غین، قاف، ٹھیک ہے، صاد، ضاد، تو پھر یہ الف موٹا پڑھا جائے گا. اس کو ہم ایسا نہیں کر سکتے نہیں، قاف، یہ الف موٹا پڑھا جائے گا، ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے.